کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، جن کا سیکھنا، سمجھنا، عمل میں لانا امت مسلمہ میں ہر فرد کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر لازم کر دی۔ گویا امت مسلمہ کو اللہ نے دو خوشیاں دی ہیں، دو عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تو اس سے متعلق چند ضروری احکامات میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید الفطر کے دن یعنی چھوٹی عید والے دن کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا سنت ہے، اور بڑی عید کے دن یہ سنت ہے کہ کھائے پیے بغیر جائیں اور عید کی نماز پڑھ کر آئیں، اس کے بعد اپنے قربانی کے گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کریں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، کر لیں گے تو ثواب مل جائے گا، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ تو بعض لوگ اس کو روزہ شمار کرتے ہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ میرے دوستو، روزہ ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو لہٰذا بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی عید والے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن صبح کھائے پیے بغیر جائیں اور دوپہر کو قربانی کے گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کریں، یعنی اس سے افطاری کریں، یہ عوام کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ قربانی والے دن بغیر کھائے پیے جائیں اور قربانی کے گوشت سے اپنے کھانے کی ابتدا کریں، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل ہے۔ تو اس طرح کرنا ایک مستحب عمل پر آپ اپنی زندگی میں لائیں تو اس پر انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، کھا پی کر جا رہا ہے، تو اس کو ملامت بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن بندہ جب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جائے گا تو تکبیرات اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر بآواز بلند ادا کرتا ہوا جائے۔ عید الفطر کے دن آہستہ آواز سے پڑھ کر جانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ والے دن آپ جو تکبیرات پڑھیں گے ذرا بلند آواز سے۔ بلند آواز کی مقدار یہ ہے کہ کم از کم آپ کے ساتھ والا آپ کی آواز سن سکے۔ تو اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن اشراق کی نماز پڑھنا منع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اس عید والی خوشی میں شامل ہوں، اس کا انتظام کریں، اشراق چھوڑ دیں اس دن۔ تو یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے، عید والے دن اشراق نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد جلدی تیاری کریں، مسجد کی طرف جائیں، ذکر کرتے ہوئے جائیں، جس راستے سے جانا ہے اس راستے کو بدل کر واپس آنا ہے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھا لباس جو پاس موجود ہے وہ پہننا، عمدہ لباس، لازمی نہیں کہ نیا لباس پہننا۔ ہاں اگر نیا میسر ہے تو نیا پہنیں، اگر نیا میسر نہیں ہے تو جو بھی پاس لباس موجود ہیں ان میں سے جو عمدہ ہوگا وہ آپ زیب تن فرما لیں۔